نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 تا 5 کہ امن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہی خدا کے رسول کا فرمان ہے. یعنی سورہ بقرہ کی آیات بتائیں جو آخری آیات ہیں کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو تم سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات اس وقت پڑھنا. اور اسی طرح ابن ماجہ اور بہیقی نے اپنی سنن میں حضرت ابن مسیب سے روایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کے ساتھ ان کی لڑکی کے جنازہ میں شریک ہوئے. انہوں نے اسے قبر میں اتارتے وقت پڑھا بسم اللہ وفی سبیل اللہ، اور جب اس کی قبر کے اوپر مٹی برابر کی گئی تو آپ نے یہ پڑھا کہ اے اللہ اس کو شیطان اور عذاب قبر سے محفوظ فرمانا. جب سب کام پورے ہو چکے تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ اس کے دونوں پہلوؤں سے زمین کو دور کر دے اور اس کی روح کو اوپر بلا لے اور اپنی رضامندی اسے عطا فرما دے. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے. طبرانی نے کبیر میں اور ابن مندہ نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے اور تم اس پر مٹی ڈالو، جب مٹی ڈال چکو تو کوئی آدمی قبر کے سرحانے کھڑا ہو کر یہ پکارے کہ اے فلاں بن فلاں. اس کی یہ آواز میت سنے گی مگر میت جواب نہیں دے سکتی. پھر دوبارہ وہ ایسے ہی پکارے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. پھر دوبارہ ایسے ہی پکارے تو کہے گا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے ہدایت کی بات بتا. لیکن تم اس کی یہ بات نہ سن سکو گے مگر باہر والے کو کہنا کہ وہی کلمہ طیبہ یاد کرو جو پڑھتے ہوئے تم دنیا سے آئے. یعنی باہر والا پڑھے، یعنی قبر سے باہر جو بندہ کھڑا ہو اور وہ پکار رہا ہو کہ اے فلاں بن فلاں، جب وہ پکارتا ہے تو میت قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کی بات کو سن رہی ہوتی ہے. لہٰذا قبر کے باہر جو بندہ کھڑا ہو تو وہ اس وقت سو اونچی آواز میں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ شہادت پڑھے. اور پھر جو باہر بندہ ہے با آواز بلند یہ کہے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی اور دین اسلام کو اپنا دین اور قرآن کو اپنا امام مان لیا ہے. ایسے کہنے کے بعد منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ چلو ایسے آدمی کے پاس ہم کیا کریں گے جس کو اس کی حجت